جب اس روئے زمین پر جن اور نسناس کو بسے ہوئے 7,000 سال گزرے، تب اللہ جل وعلا نے چاہا کہ ایک مخلوق کو اپنے ہاتھوں سے خلق فرمائے، اور جب مشیت الہی یہ ہوئی کہ آدم کو پیدا کرے اور تقدیر و تدبیر کا ارادہ کر لیا، جو آسمان و زمین کے اندر کرنا تھا اور اس کے علم میں تھا، تو اس نے آسمانوں کے پردے اٹھا دیے اور ملائک سے کہا کہ تم لوگ روئے زمین پر میری مخلوق جن و نسناس کو دیکھو۔ اب جو ملائکہ نے نظر ڈالی تو یہ دیکھا کہ سب معاصی میں مبتلا ہیں، آپس میں خون ریزی کر رہے ہیں اور ناحق زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں۔ تو یہ بات ان کو گراں گزری اور وہ غضبناک ہوئے اور اہل زمین کے حال پر افسوس کا اظہار کرنے لگے، اور انہوں نے عرض کی، اے اللہ جل وعلا، تو صاحب قدرت ہے، تو صاحب جبر و قہر ہے، تو عظیم الشان ہے، اور یہ تیری مخلوق جو تیری زمین پر بستی ہے وہ کمزور و ذلیل ہے، تیرے قبضے میں ہے، تیرے دیے ہوئے رزق پر عیش کر رہے ہیں، ہر طرح کے سامان و عافیت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کے باوجود یہ تیری نافرمانی کر رہے ہیں، ایسے ایسے عظیم گناہ کر رہے ہیں، کیا تجھے تعصف نہیں آتا؟ یہ لوگ جو کچھ کرتے ہیں یا کہتے ہیں، اسے دیکھ کر تجھے غصہ نہیں آتا؟ تو ان کو سزا نہیں دیتا؟ بہرحال تیرے متعلق تو ان لوگوں کی باتیں ہم لوگوں پر بے حد گراں گزری ہیں۔ اللہ جل وعلا نے جب ملائکہ کی یہ باتیں سنی تو ارشاد فرمایا کہ میں زمین والوں پر اپنا ایک نائب یعنی خلیفہ بنانے والا ہوں، اور ان لوگوں کو میں میری مخلوق پر یعنی کہ وہ میری تمام مخلوق پر میرا خلیفہ ہوگا۔ ملائکہ نے عرض کی، اے اللہ جل وعلا، تو اس زمین پر ایسے خلیفہ کو بنائے گا جو اس میں فساد برپا کرے گا اور خون ریزی کرے گا، حالانکہ ہم لوگ تیری حمد کی تسبیح پڑھتے ہیں اور تیری تقدیس کا اقرار کرتے ہیں۔ ہم لوگوں میں سے کسی کو خلیفہ بنا، ہم لوگ نہ زمین میں فساد برپا کریں گے اور نہ خون ریزی کریں گے۔ تب اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا، اے میرے ملائک، میں وہ سب کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ میرا ارادہ ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے ایک مخلوق پیدا کروں جس کی ذریت کو میں انبیاء، مرسلین، صالحین، بندے اور ہدایت یافتہ ائمہ قرار دوں، اور انہیں اپنی زمین میں اپنی مخلوق پر اپنا خلیفہ بناؤں، جو ہمارے بندوں کو گناہ سے منع کریں اور انہیں عذاب سے ڈرائیں، میری اطاعت کی طرف ہدایت کریں اور میرے راستے پر چلائیں۔ اور میں نفناس کو اپنی زمین سے نکال دوں گا اور نافرمان و سرکش جنوں کو اپنی اس مخلوق سے ہٹا کر انہیں ہوا یا زمین میں دور دراز کے حصوں میں ساکن کر دوں گا، تاکہ وہ میری اس مخلوق کے ہمسایہ نہ رہیں، اور ان دونوں کے درمیان پردہ ڈال دوں گا کہ یہ میری مخلوق نہ جنوں کو دیکھ سکے، نہ ان سے مانوس ہو، نہ ان سے مخلوط ہوں اور نہ ان کے ساتھ اٹھے بیٹھیں۔ بعد اس کے اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا کہ مشت خاک زمین پر سے لے آؤ۔ بحکم اللہ جل وعلا کے جبریل علیہ السلام فوراً زمین پر آئے کہ اب جہاں خانہ کعبہ ہے، اور چاہا کہ ایک مشت خاک لیں۔ اس وقت زمین نے ان کو قسم دی کہ اے جبریل، برائے خدا مجھ سے خاک مت لے، اس سے خلیفہ پیدا ہوگا اور اس کی اولاد بہت عاصی و گنہگار ہوگی اور وہ متوجہ عذاب ہوگی۔ میں مسکین کے خاک پا ہوں، طاقت تحمل عذاب خدا کی نہیں رکھتی ہوں۔ اس بات کو سن کر جبریل امین خاک سے باز آئے، غرض اس طرح سے جبریل پھر گئے اور میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام بھی یہ کام انجام کو نہ پہنچا سکے۔ تب اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا، ان کو بھی زمین نے منع کیا، انہوں نے نہ مانا اور کہا، تو جس کی قسم دیتی ہے میں اسی کے حکم سے آیا ہوں، میں اس کی نافرمانی نہ کروں گا اور تجھ کو لے ہی جاؤں گا۔ پس اسرائیل علیہ السلام نے ہاتھ نکال کر ایک مٹھی خاک تمام روئے زمین سے لے کر عالم بالا پر چلے گئے،
اور عرض کی اے اللہ جل وعلا تو دانا و بینا ہے، میں نے یہ حاضر کیا ہے۔ تب اللہ جل وعلا نے فرمایا اے اسرائیل، میں اس خاک سے زمین پر ایک خلیفہ پیدا کروں گا اور اس کی جان قبض کرنے کے لیے تجھی کو مقرر کروں گا۔ تب اسرائیل علیہ السلام نے معذرت کی کہ اللہ جل وعلا تیرے بندے مجھے دشمن جانیں گے اور گالیاں دیں گے۔